السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلے آسان نماز نبوی کی آج ہم دوسری کلاس سٹارٹ کر رہے ہیں۔ پہلی کلاس میں ہم نے وضو کے بعد کی دعا، فضیلت، وضو کا طریقہ سب کچھ الحمدللہ بہت ڈیٹیل میں ہم دیکھ چکے۔ آج ہم دوسرا کلاس سٹارٹ ہو رہا ہے جس میں ہم تیمم کا حکم دیکھیں گے۔ اللہ کا فرمان ہے وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 6۔ اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، کوئی تم میں سے بیت الخلاء سے ہو کر آیا ہو یا عورتوں سے ہم بستر ہوئے اور تمہیں پانی نہ مل سکے تو پاک مٹی لو، اس سے چہرہ اور ہاتھوں کا مسح کرو، یعنی تیمم کر لو۔ اب اس کا ہم نبوی طریقہ آپ کو بتاتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کیا کرتے تھے۔ تو تیمم کا نبوی طریقہ کیا ہے کہ انسان بسم اللہ پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارے، پھر ان میں پھونک مارے، اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں پر مسح کر لے، پھر اپنے چہرے پر مسح کرے، جیسا کہ یہاں پر حدیث موجود ہے۔ آپ کو حدیث بھی پڑھ کر سنا دیتے ہیں۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام پر بھیجا تھا، مجھے وہاں جنابت لاحق ہو گئی اور پانی نہ مل سکا، تو میں نے چوپائے کی طرح مٹی میں الٹنے پلٹنے کے بعد طہارت حاصل کر کے نماز پڑھ لی۔ چوپائے یعنی جانور، 4 پیروں والے۔ پھر جب میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور عرض کیا تو آپ نے فرمایا تمہیں صرف اس طرح کر لینا کافی تھا۔ پھر آپ نے ایک مرتبہ زمین پر اپنا ہاتھ مارا، اس سے غبار کو جھاڑا اور اپنے بائیں ہاتھ کی پشت کا اپنے ہاتھ سے مسح کیا، پھر ان سے اپنے چہرے پر مسح کیا، یعنی رائٹ ہینڈ سے لیفٹ کو اور لیفٹ سے رائٹ کو مسح کیا ایک مرتبہ، اور پھر ویسے ہی سیم چہرے پر بھی کر دیا۔ دوبارہ زمین پر ہاتھ نہیں مارا، صرف ایک ہی مرتبہ مارے۔ اچھا، فائدہ کیا ہے؟ وضو کے شروع میں جس طرح بسم اللہ پڑھا جاتا ہے اسی طرح تیمم بھی بسم اللہ سے شروع کیا جائے گا۔ یہ بھی وضو کی طرح ایک عمل خیر ہے، اور شریعت نے ہر اہم کام جیسے کھانا پینا، قربانی کرنا، کشتی پر سوار ہونا یا گاڑی، کار، بائک جو بھی آپ سوار ہو رہے ہیں، سونے سے پہلے دروازہ بند کرنا، چراغ بجھانا، یعنی اب فی الوقت ہم بول سکتے ہیں کہ ہمارے لائٹس آف کرنا، ٹھیک ہے، مشکیزہ یعنی کہ اس زمانے کا جو پانی رکھ کر ڈھانپتے تھے وہ ڈھانپتے وقت بسم اللہ پڑھنا، کھانے پینے کی برتنوں کو ڈھانپتے وقت بسم اللہ پڑھنا، یعنی اتنی کھانے کے وقت، پینے کے وقت، قربانی کے وقت، کشتی پر سوار ہونے یا بائک چلاتے وقت یا کار چلاتے وقت، ہر وقت بسم اللہ پڑھنا بہت ضروری ہے۔ سونے سے پہلے دروازہ جب آپ لگا رہے ہیں تو وہاں بسم اللہ پڑھنا ہے، چراغ بجھاتے وقت یعنی لائٹس آف کرتے وقت بسم اللہ پڑھ کر بند کرنا ہے، اور کھانے پینے کی جو بھی آپ کے پاس برتن ہوں گے اس کو جب ڈھانپ رہے ہو تو بسم اللہ پڑھیں گے، حتیٰ کہ جماع سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھنا ہے۔ اب یہ جماع کیا ہوتا ہے؟ ہسبینڈ اور وائف کا ایک مخصوص ملاقات ہوتی ہے جس کو جماع کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر نیک کام سے پہلے بسم اللہ، ہر کام میں اللہ پر توکل اور استعانت باللہ کا ایک اہم وسیلہ ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح قول میں درج کیا کہ ایک مکمل باب انہوں نے لکھ دیا کہ ہر حال میں اور جماع کے وقت بھی بسم اللہ پڑھنے کا بیان۔ اس کے تحت جماع والی جو حدیث لے کر آئے ہیں صحیح بخاری 141 میں، جیسے آپ نے وضو کے بعد دعا پڑھی تھی ویسے ہی تیمم کے بعد بھی وہی دعا پڑھ لینی چاہیے۔ ایک اور ہم کنٹینیو کر لیتے ہیں اسی طرح، یہ غسل کب واجب ہوتا ہے؟ غسل واجب ہونے کی 4 وجوہات ہیں۔ ایک ہے جنابت، دوسرا ہے جماع کرنا، اور حیض، نفاس۔ جنابت یعنی مرد و عورت دونوں کے لیے ہے غسل، جماع مرد و عورت دونوں کے لیے ہے غسل، حیض صرف عورت کے لیے، نفاس صرف عورت کے لیے، ٹھیک ہے۔ ان وجوہات کی بنا پر ایک مسلمان کے لیے غسل واجب اور فرض ہو جاتا ہے، البتہ کچھ اور مواقع بھی ہیں جہاں پر غسل کرنا راجح قول کے مطابق مسنون اور مستحب ہے، فرض اور واجب نہیں ہے۔ جمعہ کے لیے غسل کرنا مستحب ہے، عیدین کے لیے غسل کرنا، میت
کو غسل دینے کے بعد غسل کرنا، احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا، ٹھیک ہے۔ اچھا فائدہ دیکھیں، غسل چاہے واجب ہو یا مسنون، مستحب، سب کا طریقہ ایک جیسا، البتہ خواتین کے لیے تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ غسل جنابت کے لیے عورت کا اپنے سر کی چوٹی کھولنا ضروری نہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک لمبی حدیث بھی موجود ہے، یعنی آپ حیض کے لیے جب غسل کرتے ہیں تو اپنی چوٹی کو کھولنا ضروری ہے، ٹھیک ہے، اور نفاس کے لیے جب آپ غسل کرتے ہیں تو بھی اپنی چوٹی کو کھول دیں گے۔ صرف جنابت کے لیے اگر بال بہت زیادہ بڑے ہیں تو یہاں پر آپ بغیر چوٹی کھولے بھی غسل کر سکتے ہیں۔ حیض و نفاس کے لیے غسل کرتے وقت بالوں کا جوڑا کھولنا اور خوب مل کر دھونا ضروری ہے، صحیح بخاری 314۔ غسل کا نبوی طریقہ دیکھیں، غسل کے لیے عموماً 2 شکلیں پائی جاتی ہیں، غسل عادت ہوتا ہے، غسل عبادت ہوتا ہے۔ غسل عادت کیا ہے کہ غسل عادت یہ ہے کہ کوئی شخص صرف اپنے جسم کا میل کچیل، پسینہ دور کرنے یا صفائی ستھرائی کی خاطر یا پھر گرمی سے راحت، ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے نہائے، لیکن غسل کے مسنون طریقے کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی مرضی کے مطابق اگر وہ بدن پر پانی بہائے نہائے تو یہ غسل عادت کہلاتی ہے۔ اس سے صفائی ستھرائی، ٹھنڈک تو حاصل ہو جائے گی، لیکن اجر، اس کا جو ثواب ہوتا ہے، اس کی جو فضیلت ہوتی ہے وہ حاصل نہیں ہوگی، تو مسنون طریقے پر غسل کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے غسل کا جو نبوی اور مسنون طریقہ ہے اسے غسل عبادت بھی کہا جاتا ہے، ماشاءاللہ، تو یہ غسل عبادت بھی کہلاتا ہے۔ اس تصور کے آنے سے مومن کا جو مسنون طریقہ جو غسل ہے نا، یہاں پر اور زیادہ انہیں موٹیویشن ملتا ہے کہ ماشاءاللہ پانی نہانا بھی عبادت ہے، غسل کرنا بھی عبادت ہے، بس شرط یہ ہے کہ اس کا طریقہ تھوڑا سا الگ ہے۔ چلیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت فرماتے تو پہلے اپنے ہاتھ دھوتے، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالتے، یعنی رائٹ ہینڈ سے لیفٹ ہینڈ پر پانی ڈالتے، اپنی شرمگاہ کو دھوتے، پھر نماز کے وضو کی طرح وضو فرماتے، پھر پانی لے کر انگلیوں کو بالوں کی جڑوں میں داخل کرتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین ہو جاتا کہ آپ نے اچھی طرح جڑوں کو پانی پہنچا دیا ہے تو پھر اپنے سر پر دونوں ہاتھوں سے 3 چلو پانی ڈالتے، پھر سارے جسم پر پانی ڈالتے اور جسم دھوتے، پھر آخر میں اپنے دونوں پاؤں دھو لیتے، ٹھیک ہے، صحیح مسلم 316۔ فائدہ دیکھیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اس حدیث کی روشنی میں غسل کا نبوی جو مسنون طریقہ سامنے آتا ہے یہی سب سے بہتر اور پاکیزہ طریقہ ہے۔ اس طرح کیے گئے غسل کے بعد دوبارہ وضو کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں رہتی، بلکہ اسی غسل والے وضو سے نماز پڑھی جا سکتی ہے، بشرطے کہ دوران غسل وضو ٹوٹنے کی کوئی صورت پیش نہ آئے۔ وضو ٹوٹنے کی صورت کیا ہو سکتی ہے؟ جیسے ہوا کا خارج ہو جانا، یورینیشن ہونا، یورین پاس کر دینا وغیرہ۔ اگر یہ آپ وضو کرنے کے بعد، جب آپ غسل کرنے کے بعد اگر یہ چیز ہو جائے تو پھر آپ کو نیا وضو بنانا ہوگا، ٹھیک ہے۔ چلیں، اس کے بعد ہے نماز کے لیے اذان کا حکم، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ پھر ہم نیکسٹ کلاس میں دیکھتے ہیں۔ بارک اللہ فیک، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔